حضرت جی ایک انجینئر ہے علی مرزا، اس نے آیات کے ترجمے میں 3 قسمیں بیان کی کہ صحابہ اول میں ایمان لائے، اللہ راضی تھا، مہاجرین کہتے تھے کہتا ملا جلے تھے، انکار میں کہتا تھا ان سے راضی نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا عالم نہیں ہے، صرف انجینئر ہے۔ انجینئر ہوتا اور عالم بھی ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں کوئی انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، مثلا حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ تو ہمیں انجینئر مرزا پہ اعتراض اس وقت تک نہ ہوتا جب تک یہ عالم بن جائے۔ یہ عالم نہیں ہے، جسٹ انجینئر ہے۔ انجینئر کا کام مسئلے بتانا نہیں ہوتا، انجینئر کا کام تھلی سیدھی کرنا ہوتی ہے، گلی سیدھی کرنا ہوتی ہے، اسٹرکچر قائم کرنا ہوتا ہے، تعمیر بتانا ہوتی ہے، بھئی کندھی سنگھ دی ہے کہ ڈنگی ہے، یہ بتانا ہوتا ہے۔ دیوار ٹیڑھی یا سیدھی، لوگ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اس بے وقوف کو ذلو فاضلو بنایا ہوا ہے۔ اس انجینئر میں اتنی بھی جرت نہیں ہے جتنی میری یہ ہاتھ کی انگلی کا پورا ہے، اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ اہل علم سے بات کر پائے۔ اس کے چیلے ہم سے رابطے میں انہیں کہتا ہوں اپنے گرو کو لاؤ ہم سے بات کرے، 2 4 پہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اجی نہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں مناظروں سے فائدہ نہیں ہے، تو پھر دین کے خلاف بھونکنے سے فائدہ ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ صحابہ اور اہل بیت پر تم غب غب کرو، یہ فائدہ ہے؟ اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر تم اپنی انگلیاں چلاؤ، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالمہ کہو اور حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کرتے رہیں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب یہ معاملات ہیں تمہارے۔ یہ انجینئر کا کام ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہاجرین و انصار کی ویلیو کیا ہے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں مہاجرین کی بات رکھتا ہوں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، قرآن کہتا ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک کے دین کے لیے مال بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ اور انصار کون ہے؟ جو مدینہ میں رسول اللہ پر ایمان لائے۔ اور انصار اور مہاجرین، ہجرت سے پہلے والے مہاجرین، ہجرت کے بعد والے باقی، اور مدینہ والے انصار۔ سورۃ حدید آیت نمبر 10۔ رب کریم نے ان تمام صحابہ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں، انجینئر کو ایک بات نظر آتی ہے، قرآن کریم کے دوسرے معاملات میں اس کو کہیں نظر نہیں آتا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 57 سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں ان صحابہ کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا لوگو یاد رکھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جان خرچ کی اور جہاد کیا، ان کا رتبہ بہت بڑا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان کا درجہ پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو ان کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا، ان کا رتبہ ان سے کم ہے۔ لیکن وہ جہاد کرنے والا مجاہد ہو، ہجرت کرنے والا مہاجر ہو، یا ہجرت کے بعد ایمان لانے والا ہو، یا پیغمبر کا انصاری مدینے والا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ جاہل صحابہ کرام کے لیے آیت اٹھا کر جی اس میں داخل جی اس میں خارج، بوتھی ویکھو تے اپنی گل ویکھو۔ آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے ہیں، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیا ہے، نہ باقی معاملات کیے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں حضور کی۔ 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے، اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ طیب کے 5 نام ہیں، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، 5 نام ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں بیٹے زیادہ ہیں۔ بیٹا ایک ہے، نام زیادہ ہے، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو 3 صاحبزادے، قاسم، طیب اور ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں، 3 اور 4 7 بنتے ہیں۔ پیغمبر کی 7 اولادیں ہیں، 6 حضور پاک کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ سالانہ عرس کیا۔ پیغمبر کریم سے ثابت نہیں ہے، نہ حضور کے صحابہ، نہ حضور کی اہل بیت سے۔
آپ کا بندہ فوت ہو گیا، پڑھ پڑھ کے جتنا بخشو بخشو۔ یہ کلوں کی ترتیب کہاں سے نکلی؟ یہ 7ویں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ جمعراتیں کہاں سے آئی؟ 40ویں کہاں سے آئی؟ شریعت کی ترتیب نہیں ہے، یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں، تو اپنے آپ کے ہوں گے۔ خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ مارو۔ شریعت کہتی ہے جب بھی چاہو پڑھ کے بخش دو، اور یہاں یہ ہے جی کل نہیں پڑھے تو بندہ نہیں بخشا جائے گا، اور خدا کا بندہ تو کل تیسرے دن پڑھتا ہے۔ جب بندہ گرفتار ہو جائے فوراً رہا کراتے ہیں، فوت ہو جائے ہو سکتا ہے فوراً عذاب ہو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دے تو 3 دن کے بعد لگا ہوا ہے۔ یہ ترتیبیں شریعت کی نہیں ہیں۔ حضرت جی فرمائیے میلاد کی شریعت۔ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ پیدائش کو سب مانتے ہیں، پیدائش کو ہم مانتے ہیں۔ جو پیغمبر کی پیدائش کا قائل نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن پیدائش پر یہ جو بھنگڑے ڈلتے ہیں، پیدائش پر یہ جو باقی غیر شرعی خرافات اور رسومات ہوتی ہیں، یہ پیغمبر کے زندگی میں یہ دن 62 سے 63 مرتبہ آیا ہے۔ حضور نے نہ کبھی حکم کیا نہ کبھی آگے معاملہ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن میں ہے کہ نیکی پر خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، حضور کی آمد پہ ہم خوش ہیں، جو خوش نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ خوش ہو جاؤ ہے، خوشی مناؤ نہیں ہے۔ مناؤ کی دلیل چاہیے، خوش ہو جانا تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ آپ رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ آپ جو رمضان کی آمد پہ ڈھول بجائیں اور خوش منانے کی بات کریں تو دلیل تو آپ سے لی جائے گی نا، تو دلیل دکھا دیں۔ دلیل ہے نہیں، نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ اہل بیت نے، تو فائدہ خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ منانے کے لیے دلیل چاہیے بھائی۔ حضرت جی میں حنفی ہوں اور فرض نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ کچھ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ حضرت جی قرآن و سنت سے وضاحت کر دیں۔ فرائض کے بعد دعا کو ثبوت یوٹیوب پر میرا بیان موجود ہے، میں نے آیات بھی، احادیث بھی، صحابہ کے اقوال اور فتاوی بھی دیے ہیں۔ 12 منٹ کا آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں اور دعا بعد الفرائض لکھیں، آپ کو پورا کلپ مل جائے گا۔ اس میں آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث بھی مل جائے گی، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ بھی مل جائے گا، بہقی کا حوالہ بھی مل جائے گا، قواعد فی علوم الحدیث کا حوالہ بھی مل جائے گا، اعلاء السنن کا حوالہ بھی مل جائے گا، امام رزین کا حوالہ بھی مل جائے گا۔ ان سب میں ثابت ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی نماز کے بعد کی دعا ہے اللہم انت السلام، پڑھتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو حضور پاک نے اگر اونچی نہ پڑھی تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ اونچی پڑھی ہے تو پتہ چلا ہے نا بھائی۔ اور اگلی بات کہ یہ دعا مانگنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، مسنون کام ہے، آپ مانگ لیں۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں پوری تفصیل سے 3 صفحے اس کی دلائل پہ خرچ کیے ہیں۔ اگر آپ کے اہل حدیث دوست کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی تو اس کے علم کی کمی ہے، اسے مزید مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ملے نہیں اس کا حوالہ تو اس سے حوالہ نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں پر شربت مثال ہے نہیں ملا تو اس کا کیا معنی ہے؟ ان کے گھر میں چینی ختم ہے، شربت ہے ہی نہیں اس کائنات پر۔ مجھے دودھ نہیں ملا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں کی بھینسیں دودھ سکھا گئی ہیں۔ تو بھائی کسی کو حوالہ نہیں ملا تو اس کا کیا مطلب؟ کتابوں سے علم ان کا ہو گیا، ختم ہو گیا؟ اس کو چاہیے کسی دوسرے سے علم لے لے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر کوئی نہ کوئی عالم کی دلائل موجود ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل انجینئر مرزا سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ یار متاثر نہیں ہو رہے، دیندار طبقہ نہیں ہو رہا، بے دین ہو رہے ہیں۔ دیندار کو پتہ ہے دین انجینئر سے نہیں عالم سے ملتا ہے، اس لیے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کبھی آپ موچی سے دوائی لینے گئے ہیں؟ ایک موچی دوائی دینا شروع کر دے تو آپ اس سے لینا شروع کریں گے؟ ہاں جی اس موچی کا رد کرے، رد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کملا تے یملا ہے کہ کھوتی نو ہاتھ لایا موچی تو دوائی لیسی، بھئی موچی سے دوائی کیوں لیں گے؟ اس کا کام ہی نہیں ہے، دوائی ڈاکٹر سے لیں گے۔ تو بھئی انجینئر سے مسئلے کیوں پوچھیں؟ وہ عالم تو ہے نہیں، وہ تو جسٹ انجینئر ہے، ان کا کام تھلی سیدھی کرنا، گلی سیدھی کرنا ہے، وہی پوچھیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسی سے جا کر دین کے مسئلے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تمہارا اپنا ہی کام ہے، جو چاہو کرتے پھرو، پھر سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جی نماز جنازہ کے بعد دعا میں ایک عالم دین کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ دیکھو حضرت جی اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، مشکات میں پڑھی ہے، اور ٹاپ کر کے مشکات کو ہم نے پاس کیا ہے، تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء،
जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ने लगो, ये इज़ा माजी पे दाखिल है, पढ़ चुको माना नहीं है चाचे। जब पढ़ने लगो उस वक्त पढ़ चुको, अगर यूं माजी का काम है तो इज़ा कुम तुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम, फिर कुरान में जो आया है ना कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो वजू करो, तो फिर तुम ये तर्जुमा करो जब तुम नमाज पढ़ चुको तो वजू कर लो। सादे बंदे इज और इज़ा के माने का फर्क, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सीगे का फर्क भी नहीं आता कि माजी आल मुस्तकबिल का क्या माने। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ने लगो तो इखलास के साथ दुआ करो। रियाकारी के लिए जनाजे में न जाओ कि अगली अगली सफ में मुझे देखे, तुम छुप कर ठहरो, इखलास के साथ मांगो। इसीलिए तो कहते हैं जनाजे की आखिरी सफ का सवाब पहली सफ से बहुत ज्यादा है कि वहां रियाकारी कम होती है। तो भाई ये मुराद है, और ये मेरी मुराद नहीं है। जिस किताब में ये हदीस लिखी है सुनन इब्न माजा में, इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह ने ऊपर बाब यही लिखा है कि नमाज जनाजे वाली दुआ मुराद है, इससे सलाम के बाद वाली नहीं है। और अगर तू सलाम के बाद दुआ मांगता है तो मेरा भी एक सवाल हल कर दे, खुदा की कसम मैं तुम्हें घड़ी तोहफा दूंगा। मक्का मुकरमा से मुझे तीसरे ससुर ने घड़ी हदिया दी है, मैं उस हदिया में तुम्हें पेश करूंगा। तुम हंसने लगे हो, घड़ी पे नहीं हंसे, तुम जिस चीज़ पे हंसे हो ये शाह साहब भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो भाई तुम भी, मेरे ससुर साहब ने मुझे दिए, वो आजकल बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों से दीन की खिदमत ले। मुझे कहते रहते हैं कि जब तू गुफ्तगू कर रहा होता है तो रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, मेरे लिए दुआ किया करें। तो हमारे आज साहब के लिए आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक उनसे दीन का काम ले, उनसे उनकी नस्लों से काम ले। आमीन तो कह दो। कोई बीवियां नहीं सुन रही भी, तीसरे ससुर के लिए दुआ किया तुम्हें मारेंगी, मारती वारती कोई नहीं है, आमीन कह दो। लोग एक करके बैठे, दूसरी दलाल न चाहे, मौलवी देख के ना छुक लिया तो घर की मुंह भी खाना है। तो मेरे दोस्तों एक सवाल मेरा भी हल कर लो, अगर नमाज जनाजा के सलाम के बाद दुआ है, मुझे कोई साथी पेन दिखा दे किसी के पास, जज़ाकल्लाह। इस तरह यूं पेन लें और एक कागज़ लें, बड़े से बड़े मौलवी साहब जो कहें ना नमाज जनाजा के बाद दुआ है, यूं पेन कागज़ लेकर उसके पास यूं सामने रख दें, उन्हें कहें हज़रत मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन भी कह दो, अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह हमारी एक टेंशन ख़त्म कर दें, टेंशन फ्री कर दें, एक मसले का हल कर दें, इधर लिख के दे दें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी, वो लफ्ज़ इधर लिख दें, हम अभी से मांगना शुरू कर देंगे। इस धरती पर इस 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म में मखलूक है, इस आसमान के नीचे इस ज़मीन के ऊपर किसी माँ की कोख ने वो मौलवी नहीं जना जो पैगम्बर के सलाम के दुआ के बाद, नमाज जनाजा के सलाम के बाद वाली दुआ के लफ्ज़ लिख दे, है ही कोई नहीं। हुजूर ने मांगे होते तो लफ्ज़ होते। और मस्जिद आते हो कौन से लफ्ज़ से दुआ मांगते हो? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, मैं लिख देता हूँ, मैं सबूत दिखाता हूँ। निकलते हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, मैं हदीस से दिखाता हूँ, सही मुस्लिम से हुजूर पाक ने पढ़ी है। सोते उठते जागते आते जाते वक्त की दुआएं हम लिख देते हैं, हुजूर ने मांगी हम किताबों से दिखाते हैं। जुर्रत करे वो आदमी जो कहता है मैं पैगंबर की हदीस दिखाऊंगा, वो इधर लफ्ज दिखा दे, खुदा की कसम हम मान जाएंगे। घड़ी तोहफा भी देंगे, बड़ी औखी घड़ी है ये, है हम ये तोहफा भी देंगे आपको, तो आप बिस्मिल्लाह करें। मौलवी क्या कहेंगे? लफ्ज तो कोई नहीं है। तो मेरे भाई जब लफ्ज कोई नहीं है तो उम्मत को लड़ाया क्यों है? तो कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी, तुम्हारी मर्जी है, मांगो या ना मांगो, मैं देखता कि कोई मांगता है। फिर कहता भाई हुजूर ने नहीं मांगी, हुजूर ने मांगी होते तो लफ्ज होते। इस धरती पे हुजूर के लफ्ज साबित नहीं किया जा सकते क्योंकि हुजूर ने मांगी नहीं। मुल्ला जी के पास इल्म खत्म हो जाएगा, दलील नहीं आएगी आगे जब लफ्ज ही नहीं है। तो उन्हें कहा जब लफ्ज नहीं है तो फिर क्यों मांगते हो? फिर एक लंगड़ी दलील लाएंगे, वो क्या है? मांगने में हर्ज क्या है? ऐसे कहते बूथी वेखण दी होंदी उस वक्त दिलां दी, हर्ज क्या है? दुआ मांग रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे, नेकी का काम कर, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से। अजी हाँ, पूरे बातें इनकी शुरू हो जाती हैं। फिर दोबारा हाथ पकड़े मौलवी साहब के, मौलवी साहब गुस्सा न करें, थोड़े से ठंडे हो जाएं, कूल अप हो जाएं, एक मसला बता दें। जो काम हुजूर ने नहीं किया आप कर रहे हैं तो साथ ये कहा करें कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, हुजूर ने नहीं किया, ये फरमा दिया करें, ये बात कर लिया करें, ये तो बता देना सर, ताकि लोगों को पता चले मौलवी अली दुआ है, हुजूर अली कोई नहीं। ये भी कह दिया करें, साथ कहें नेकी का काम कर रहा हूँ, दुआ है मांग लो, हुजूर ने नहीं मांगी, हुजूर से साबित नहीं, ये कह दिया करें। फिर मैं वेखदा तो लोग थोड़ी नेकी मंदन,
پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں. اے خدا کے بندے، یہ نیکی تب نیکی جب حضور نے کی ہوتی. کیوں؟ آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں. سجدہ کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو یار. تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ یہ تھک کے بیٹھے ہاتھ کھڑے کریں. شکر بچے دا ہاتھ مولوی تھلے کی تب یار نہ چکی. توجہ رکھو میرے دوستو، اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ گن لو، گن لو. پڑھ دے ہوئے فجر نماز پڑھ دے ہوئے ہیں؟ مولوی صاحب سچ دسو اتنا رش ہوتا فجر دی نماز؟ یہ تو مسیت آدھے بیٹھے پڑھتے ہیں، نہ پڑھانے لے کتن والے. اور خدا کے بندے صبح فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. آپ 5 کیا کرو. جو مولوی صاحب کہنا کہ نیکی ہے، حرج کیا ہے، اسے کہ 5 سجدے کیا کر نماز میں، صبح کی نماز میں. کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ نیکی ہے، سجدہ ہے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا، ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا. اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا. ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے، اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا. سجان دے کو ہاں فخرج منہا فإنک رجیم. آج قرآن سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے لیے پہلے پڑھ. اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا. مولوی صاحب تو 5 سجدے کر، انکار نہ کرنا کہ کم ہو اور خراب نہ ہو بن جائے. تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا. مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے، اچھی بات ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا. انہوں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے. کہاں مانگیں گے؟ جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے، قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہے، وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے تو وہاں مانگ لیں گے. وہاں کی دعا آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تو پوری دعا مانگنی چاہیے. کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کا جنازہ پڑھانا کیسے ہے؟ جامع ترمذی ابواب المناقب جلد نمبر 2. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر آ کر فرمایا انہ یبغض عثمان فابغضہ اللہ. اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس سے اللہ نفرت کرتا ہے. تو اس لیے کسی صحابہ اور اہل بیت کے منکر کے جنازے پہ نہیں جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھایا تو نکاح کیا. ظاہری بات ہے صحابہ کرام کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اس بے ایمان کا جنازہ پڑھائیں تمہارا نکاح بچے گا؟ ران دا خیال کر کے وجہ ہے.